السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے باب کا نام ہے چناؤ۔ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ تالیہ وہ پرابلم سولو کر لیتی ہے جو اس نے اس کو دی ہوتی ہے، فاتح نے اس کو پرچی پہ لکھ کے دی ہوتی ہے، جس پہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا قاتل اس کے فیری ٹیلز والا ہے۔ تو تالیہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسرا نے ہی اس کو مروایا تھا۔ تو آپ کے خیال میں اب آگے کیا ہوگا؟ فاتح تو یہ سب کچھ بھول چکا ہے، تو تالیہ کیسے ہی سب کچھ اس کو یاد کروائے گی؟ کیا تالیہ اس کو چناؤ جتوا پائے گی؟ اور وہ کیا بارس نیشنل پارٹی کا چیئرمین بن پائے گا؟ کیونکہ چیئرمین بنے گا ہی تو آگے جا کے وزیر اعظم بنے گا نا۔ کیا اسرا کو اس کے کیے کی سزا مل پائے گی؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ پارٹ سننا پڑے گا۔ اس نے خواب میں دیکھا، فاتح نے، کہ وہ کیچڑ میں ایک لت پت لڑکی کے سامنے بیٹھا ہے جو گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ آس پاس گھنے جنگل اور درخت ہے۔ وہ اس کے پاس جھکتا ہے اور کہتا ہے میک اے وش۔ وہ اس کے طرف چہرہ اٹھا کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا آج تمہاری سالگرہ ہے نا، کوئی خواہش کرو۔ پھر اس نے سنا کہ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ چاکلیٹ، بہت ساری چاکلیٹ۔ وہ ایک درخت کے پاس جاتا ہے، وہاں کا پھل توڑتا ہے اور اسے چاقو سے کاٹ کے دیتا ہے۔ اس پھل کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو ناک کو بھی محسوس ہوتی ہے، اتنی تیز۔ ایک دم سے فاتح کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں کچھ دیر کے لیے پیچھے، اسی زمانے میں، قدیم علاقہ میں، جب وقت تھا شام کا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فاتح اور تالیہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو شہزادی ایک یا 2 دن بعد اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور سنبھو کا مجسمہ بھی بن چکا ہے، اور وہ اس کو آتی ہے تو فاتح اس وقت کنویں سے پانی نکال کے چھڑکاؤ کر رہا ہوتا ہے۔ چھڑکاؤ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ آہٹ ہوتی ہے، تو دروازہ کھولتا ہے تو آگے دیکھتا ہے ملکہ ہوتی ہے، ملکہ یانسوفو۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کرسی پیش کرتا ہے۔ کرسی پیش کر کے سامنے ٹیبل رکھ کے خود بھی کرسی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فاتح آج بھی اس کے سامنے بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ ملکہ کو یہ بات بری تو لگتی ہے لیکن کچھ کہتی نہیں ہے۔ پھر کہتی ہے کیسا جا رہا ہے سب کچھ؟ کہتا ٹھیک جا رہا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے جہاز جزیرے پر ٹائم سے بھیج دیا تو ممکن ہے کہ ایڈم اور تالیہ جو ہے نا، خزانہ ڈھونڈ کے جلدی واپس آ جائیں گے۔ کہتے وہ آ جائے گا، ہاں ہو سکتا ہے ان کے پیچھے آنے تک، تب تک میں بھی گرفتار ہو چکا ہوں۔ کہتی اچھا تو آپ کو تو نجات مل جائے گی نا؟ کہتی ہاں بے فکر رہیے، میں وعدے پورے کرنا جانتا ہوں۔ ملکہ ایک دم سے پانی کے ڈول میں کچھ دیکھتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں تم پر یقین تو کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے تم وعدے نبھانے میں اچھے نہیں ہو۔ تو فاتح ایک دم سے کہتا ہے آپ کی چہرہ دیکھنا غلط بھی ہو سکتا ہے ملکہ، میں نے کبھی وعدے نہیں توڑے، چاہے اپنی بیوی سے کیے ہوں، قوم سے کیے ہوں، یا اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے۔ ملکہ ایک دم سے حیران ہوتی، بیٹیاں؟ تمہاری تو ایک ہی بیٹی ہے نا؟ کہتا ہاں اب ایک ہے، بڑی والی مر چکی ہے۔ ملکہ ایک دم سے نظریں جھکا کے پھر اس کی طرف دیکھتی ہے، نہیں، جو مری تھی وہ تمہاری بیٹی نہیں تھی، وہ تمہاری بہن تھی نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا چہرہ پڑھنے کا علم غلط ہو۔ کل جب شہزادی تاشا اور مورخ جزیرے کی طرف چلے جائیں گے تو وہ ایک دم سے اپنے منصوبے کی طرف واپس آنے لگتی ہے، لیکن فاتح بولتا ہے نہیں، پہلے آپ بتائیں، آپ نے جو بھی بتایا وہ چہرہ شناسی نہیں کہتے اس کو جادو کہتے ہیں نا، اور آپ نے ڈول میں دیکھا ہے، آپ ایک جادوگر نہیں ہے نا؟ تو ملکہ کہتی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے نہیں، اس دن بھی جب آپ آئے تھے تب بھی میں نے ڈول پانی والا پکڑا ہوا تھا، اور تب بھی آپ نے ڈول کے پانی میں دیکھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں خود غرض ہوں، اور ابھی بھی آپ میرے سامنے ایسے ہی بیٹھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلطان مرسل کو جادوگروں سے نفرت ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کریں گے۔ ملکہ ایک دم سے غصے میں آ جاتی ہے، کہتی مجھے پتہ ہے، لیکن اس وقت تم میرے دوست کی ہو۔ کہتا بے فکر رہیں، میں نہیں بتانے والا کسی کو بھی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے راجہ مراد بھی جانتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، اسی لیے آپ راجہ مراد اور آپ دونوں ملے ہوئے تھے اور آپ نے سارے جادوگر مروا دیے۔ وہ ایک دم سے کہتا ہے اچھا آپ نے شہزادی تاشا کے بارے میں بھی تو دیکھا ہے نا، وہ کون ہے؟ کہتی وہ ایک جادوگر کی بیٹی ہے، میں نے اس کے بارے میں جب بھی جاننے کی کوشش کی ہے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا کیا آپ مستقبل دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں میں مستقبل نہیں دیکھ سکتی۔ تو ایک دم سے اس کو تالیہ یاد آتی ہے کہ وہ مستقبل دیکھ سکتی ہے۔ اچھا آپ کے نزدیک مستقبل دیکھنا کیا ہے؟ کہتی وہ تو ایک تحفہ ہے۔
پھر وہ ایک دم سے کہتا اچھا پھر آپ نے میرے ماضی کے بارے میں کیا جانا؟ کہتی تم نے ایک عورت سے صرف اسی لیے شادی کی کہ تمہاری بہن کا خیال رکھے؟ کہتا ہاں، اسی لیے مجھے لگا کہ تم ایک اچھے انسان نہیں ہو، تم اپنے وعدے نہیں پورے کرتے، کیونکہ تم اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے، تم نے صرف اس سے شادی اپنی بہن کے لیے کی تھی۔ پھر کہتی ہے، پھر اس کو کچھ اور بندانے لگتی ہے لیکن رک جاتی ہے، نہیں اب تم میرے دوست ہو تو میں چاہتی ہوں کہ تمہیں کچھ ایسی تکلیف نہ ہی دوں تو اچھا ہے۔ کہتا کیسی تکلیف؟ ایتی رہنے دو، اپنے منصوبے پہ عمل کرو اور یہاں سے چلے جاؤ شہزادی تاشا کو لے کے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ پھر جس دن وہ راجہ مراد سے ساری اپنی ڈیل وغیرہ طے کر کے واپس آنے لگتا ہے تو اس کو سپاہی کا ایک پیغام ملتا ہے کہ آپ کو ملکہ نے بازار میں بلایا ہے۔ تو وان فاتح جو ہوتا ہے نا ملکہ سے بازار میں ملتا ہے، وہاں دیکھتا ہے ملکہ لوگوں میں نا چھپ کے آتی ہے اپنا حلیہ چینج کر کے، اور آس پاس اس کے سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ ملکہ اس پہ غصہ کرتی ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم راجہ مراد کو خزانہ نہیں دو گے، تمہیں خزانہ سن باؤ کو دینا تھا۔ کہتا کیوں؟ میں نے آپ سے وعدہ صرف شہزادی تاشا کو واپس لے کے جانے کا کیا تھا، وہ میں لے کے جا رہا ہوں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اتی تم نے میرا وعدہ توڑا ہے، میں تمہیں یہیں پہ ابھی تمہاری گردن اتروا دوں گی۔ تو پھر وان فاتح اس کے کان میں سرگوشی کرتا اور کہتا ہے آپ مجھے کیسے مروا سکتی ہیں؟ کیا شہزادی تاشا کو پھر سے بیوہ کرنا چاہتی ہیں؟ اور یہ جو آپ غلام آزاد دیکھ رہی ہیں نا، اگر میں ان کو جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ان کی ملکہ جو ہے جادو کرنی ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ملکہ ایک دم سے غصے میں آ جاتی ہے، تو ٹھیک ہے جا رہے ہو نا، تم بھی خوش نہیں رہو گے۔ فاتح کہتا کیسے؟ کہتی میں نے اس دن تمہیں کچھ بتایا نہیں تھا، آج میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری بہن کا خون جو ہے نا تمہارے بچوں کی ماں کے ہاتھوں پر ہے۔ کہتا نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کہتی نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، تمہاری اور بیوی کے بال ایسے ہیں نا۔ پھر وہ اس کو بیوی کا حلیہ، اس دن کا اس کی بہن کا حلیہ سب کچھ صحیح بتا دیتی ہے۔ تو فاتح ایک دم جو ہے نا شوق میں آ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تی جاؤ خوش رہ کے دکھاؤ اب مجھے، کیسے خوش رہ سکو گے یہ سن کر کہ تمہاری بیوی نے ہی تمہاری بہن کو مارا ہے۔ پھر وہ 3 دن تک واقعی یہی سوچتا رہتا ہے جنگل میں کہ سچ میں اسرا نے اس کو مروایا۔ پھر اس کو کچھ باتیں بھی یاد آتی ہیں، جب وہ آریانہ کی فیور کرتا ہے تو اسرا جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتی ہے، کچھ کہتی نہیں ہے، اور آریانہ بھی کئی بار اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں بالکل سنو وائٹ ہوں، لیکن میں نے اس کی کبھی بات نہیں مانی تھی۔ پھر اس کو ہوتا ہے کہ میں نے اب کیا کر لیا ہے اپنے ساتھ، میری تو یادداشت چلی جائے گی، تو کون ہوگا مجھے یہ بات یاد کروائے۔ پھر وہ سوچتا ہے صرف ایک تالیہ ہی ایسی ہے جس کو میری فکر ہے اور میری پرواہ ہے، تو وہی مجھے یاد کروائے گی۔ پھر وہ جب شکار بازوں کے سربراہ سے بھی ملتا ہے تو وہ بھی اس کو یہی کہتا ہے کہ ہاں تالیہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو اس لیے وہ جو چٹ ہے نا وہ لکھ کے اس کو تالیہ کے حوالے کرنے کے لیے کہتا ہے، جس سے اس کو پتہ چل سکے اور وہ مجھے وقت آنے پہ یاد کروا دے کہ اس کی بہن کو مارا گیا تھا۔ اب چاہے وقت بیت جائے، چاہے یادیں کھو جائے، چاہے چہروں کے نقاب بدل جائیں، انہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا۔ اب ادھر جو ہے نا جو تالیہ ہے نا وہ پرچی کو فولڈ کرتی ہے اور غصہ کرتی جاتی ہے، تو انہوں نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھا، مجھے لگا میرا احساس کر رہے ہیں۔ غصے میں بولی جا رہی ہوتی ہے، وہ واقعی خود غرض ہے۔ تو ایڈم اس کو ایک دم سے سمجھاتا ہے نہیں وہ خود غرض نہیں ہے، وہ ایک اچھے باپ ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے قاتل کو وہ کبھی بھولیں، ان کو پتہ تھا وہ بھول جائیں گی، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا۔ داتن اس کو بڑا سمجھانے کی ایڈم کو اشارے کرتی ہے کہ مت کرے فاتح کی فیور، لیکن ایڈم جو ہے نا اس کی فیور کرنے سے باز نہیں آتا، کہتا آپ ایک اچھی شہزادی ہیں، آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کہتی ٹھیک ہے فائن کر دوں گی مدد، لیکن وہ ایک خود غرض انسان ہے، مجھے لگا اس کو میرا احساس ہے اس لیے مجھے نہیں چھوڑا، لیکن اس نے صرف اپنے راز کا سنبھالنے کے لیے کہ میں اس کو وقت آنے پر یاد کرواؤں، اس لیے اس نے مجھے کبھی طلاق نہیں دی۔ یہ کہہ کے نا غصے میں اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ داتن بعد میں اس کو کہتی تم نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ؟ وہ اس سے مایوس ہو رہی تھی، تم نے پھر کر دیا۔ ایڈم آگے سے بولتا نہیں میں چاہتا ہوں کہ سچ بولوں، وہ ان کو ہمیشہ پسند کرتی رہیں گی، کبھی بھی ان کو چھوڑ نہیں پائیں گی، تو میں کیسے ان کو اس سے دور کر سکتا ہوں؟ میرا تو یہی کام ہے نا میں ان دونوں کو ملاؤں۔ پھر اگلے دن تالیہ جو ہوتی ہے نا تیار ہو رہی ہوتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیسا کیا کروں کہ اب اسرا کی سچائی سامنے آئے۔ اور پھر وہ ایک دم سے اس کو نا رات میں نا اس نے یہ سوچا ہوتا ہے نا تالیہ نے کہ میرے لیے سب سے اہم فاتح ہے، اب میں جو بھی کروں گی اسی کے لیے کروں گی، اور میرے لیے سب سے اہم کام فاتح کا ہی ساتھ دینا ہے، اور وہی میرے لیے اہم شخص ہے۔ تو اس سے تالیہ کو نا اپنی ساری یادداشتیں نا مل گئی ہوتی ہیں، لیکن اس کو ان میں ایسا کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ اگلے دن اس کو ذوالقلفی کا نا پیغام آتا ہے، کہتا وان فاتح کی بوتل سے چند قطرے غائب ہوئے ہیں، تو شاید میں بھی اس کو کچھ یاد آ گیا ہو۔ کہتی مجھے اس سے کچھ نہیں۔ کہتا تمہاری پوری خالی ہو گئی ہے، تمہیں کچھ یاد آیا؟ کہتی ہاں مجھے یاد آ گیا، تم بھی ہمیں وہاں ملے تھے، لیکن ایسا تو کچھ خاص نہیں ہے میرے بچپن میں۔ کہتے یادیں یاد آ جانا
ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کا وار بہت برا ہوتا ہے. جب وہ کبھی تم پر پڑے گا نا، پھر سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے. اچھا ویسے میں تمہیں کہوں نا تو اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ دو فاتح کا، ورنہ تم بہت مصیبت میں پھنس جاؤ گی. اتی نہیں، اب میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا کبھی. ادھر فاتح جو ہوتا ہے نا اپنے خواب سے نا ایک دم سے اٹھ جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ وہ کہاں ہے. پھر وہ سوچتا ہے میں جنگل میں تھا، وہ میرے ساتھ تھی، یہ کیا ہے، اور میں اس کو کیوں کہہ رہا تھا میک اے وش. اسرا کو دیکھتا ہے پاس ہوئی ہوتی ہے. پھر وہ جب ٹیبل پہ نا ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اسرا اس سے پوچھتی ہے کہ تم خواب میں کچھ ڈسٹرب لگ رہے تھے. کہتا نہیں تو. وہ جھوٹ بول دیتا ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ اس کو بتا نہیں پاتا کہ خواب میں وہ اس نے تالیہ کو دیکھا ہے. وہ اس سے بتاتا ہے کہ اشر جو ہے نا اس کو پسند کرتا ہے. کہتی ہاں بتایا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ شاید اس کی شادی ختم ہونے والی ہے. اچھا چلو جاؤ، میرا فون چارج ہو گیا ہو تو لے کے آؤ. وہ فون لے کے آتی ہے. اس کا اسرا تو دیکھتی ہے کہ اس کا پاسورڈ چینج ہوتا ہے. کہتی یہ تم نے چینج کر دیا. کہتا مجھے نہیں پتا، تاشا چینج کرتی رہتی ہے کہ تاکہ میرا فون ہیک نہ ہو. تو یہ کہہ کے نا وہ اپنا کوٹ لے کے چلا جاتا ہے. تو وہ ایک دم سے غصے میں چلاتی ہے اور کہتی تاشا تاشا. ہر وقت وہ اسی کا نام لیتا رہتا ہے. پہلے میں نے اپنی ساری زندگی اس کے پیچھے آرانا سنتے گزار دی، اور اب یہ تاشا. سمجھتا کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے جیسے مجھے ان کی سچائی پتہ نہیں ہے، لیکن ایک دن میں ان کو بتاؤں گی کہ میں ہوں کیا. ادھر جو ہے نا آفس میں سارے آتے ہیں. آفس میں بھی اشر بھی آتا ہے. تو اشر اس کو تالیہ کو دیکھ ایک دم سے ڈر جاتا ہے، کیونکہ تالیہ نے ایک دن پہلے ہی تو اس کے گردن پہ چاقو رکھی ہوتا ہے. تو وہ اس سے صرف سوری کہتی ہے. تو بڑا حیران ہوتا ہے سوری. تو پھر کہتی اگر میرے خلاف کبھی کچھ ہوا نا تو میں آپ کو واقعی نہیں چھوڑوں گی. تو جب چلے جاتا ہے تو اشر کہتا ہے یہ نہیں بدل سکتی. مجھے لگا یہ بدل سکتی ہیں کبھی بھی. یہ کہہ کے نا چپ ہو جاتی ہے. ادھر وہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے نا نظام احمد، وہ سوپ پارلر میں جاتا ہے. پوچھتا ہے کہ آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ تو وہ شیف کرتا ہے ہاں ہم اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دے دیں گے. تو وہ نظام بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ادھر بارس نیشنل کے آفس میں نا وہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے ان کی. حاکمی نام کا جو فاتح کا کمپٹیٹر ہے نا، اس نے بھی ایک اسٹنٹ کیا ہوتا ہے جو بچوں کے یتیم خانوں میں جا جا کے نا بچوں کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے. اشر دیکھ کے کہتا ہے آبنگ یہ آپ کی چیٹنگ کر رہا ہے. کہتا ہاں نظر تو آ رہا ہے. تو کہتا ہے اس طرح سے تو یہ مشہور ہو جائے گا، اور ہمارے پاس پیچھے صرف 3 سے 4 دن ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اتنے میں تالیہ وہاں آتی ہے. تو فاتح اس کو دیکھ کے نا خواب اپنا یاد آ جاتا ہے، اور سمجھ نہیں آتے کہ یہ میں نے اس کو خواب میں اس سے کیوں پوچھ رہا تھا کوئی خواہش کرو، اور وہ کیا پھل تھا جو میں اس کو دے رہا تھا. تالیہ کہتی ہے کہ ہمیں پھر اس سے کوئی بڑا اسٹنٹ کرنا پڑے گا. فاتح ایک دم سے بولتا ہے نہیں، ہمیں کسی کی لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اپنی اس سے بڑی لکیر بنانی پڑے گی. تو یہ کہہ کے نا وہ آگے چلا جاتا ہے. تو اشر اس کو کہتا ہے کہ ہمیں اب کوئی اور بہتر اسٹنٹ سوچنا چاہیے. تالیہ کہتی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کچھ نہیں سوچنا، آپ اپنا الگ سوچیں، میں اپنا الگ. کہتا ہے کیوں، ہم نہیں ہیں ہم. کہتی نہیں، آپ نے میرے خلاف انکوائری کھلوا کر یہ ثابت کر دیا کہ اب ہم نہیں رہے. یہ چلے جاتا ہے. تو فاتح ان دونوں کو دیکھتا بڑے عجیب سے بات کرتے ہوئے. کہتا کیا ہوا، تمہارے معاملات درست نہیں ہوئے؟ تو اشر کہتا ہے نہیں بلکہ اور خراب ہو گئے ہیں، وہ مجھے اب شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. فاتح چپ کر کے نا اپنے آفس میں جانے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے یہ برا کیوں نہیں لگا کہ اگر اشر اور تالیہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو چپ کر کے چلا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی دیکھتا ہے تالیہ کے پاس نا وہ کوکو پھل والی نا ٹوکری دیکھ لیتا ہے. تو اس کو وہ پھل بڑا مانوس لگتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے، اس کو پکڑتا ہے. تالیہ کہتی کھائیں گے سر؟ کہتا یہ پھل یہ تمہارا ہسبینڈ تمہیں بھیجتا ہے نا؟ کہتی ہاں. اس کو لگتا ہے جیسے مجھے بہت پسند ہے. تو آگے سے پوچھتا ہے کیوں، کیا پسند نہیں ہے؟ کہتی ہاں کبھی پسند تھا، ہر چیز اپنا اثر کھو دیتی ہے وقت کے ساتھ. مجھے صرف اچھا لگا تھا جب اس نے مجھ سے جنگل میں پوچھا تھا کہ کوئی خواہش کرو. تو ایک دم سے فاتح کو اپنا خواب بھی یاد آ جاتا ہے. تو پھر چلا جاتا ہے. کہتا کیا چکر ہے یہ، شاید یہ کبھی اس نے مجھے پہلے بتایا ہے جو میرے خواب میں یہ نظر آیا ہے. ادھر ایڈم سے نا لیانا صابری ملنے آتی ہے. تو ایڈم کہتا آپ یہاں؟ کہتی ہاں. تم چلو، تم کسی سے کم نہیں ہو، تمہیں اپنے آپ کو گروم کرنا ہوگا. چلو میں تمہیں تمہاری پرسنالٹی کو گروم کروں گی، تم اپنے آپ کو کوئی چانس تو دو نا. ادھر اشر جو ہے نا وہ اسرا سے ملنے آتا ہے، اور اسرا کہیں تیار ہو کے جا رہی ہوتی ہے. کہتی ہاں میرا ایک انٹرویو ہے ایک جگہ پہ. اب ظاہر ہے میں فاتح کی بیوی ہوں تو مجھے بھی جگہ جگہ انٹرویو دینے پڑتے ہیں. تو کہتا ہے آپ نے اگر انکوائری کھلوائی دی تھی اس کے خلاف تو آپ نے اس کو کیوں بتایا تالیہ کو کہ میں نے آپ کا ساتھ دیا؟ کہتی میں نے تالیہ سے کوئی بات نہیں کی. کہتی لیکن اس نے تو کہا ہے کہ آپ دونوں بہن بھائیوں نے مل کے میرے خلاف کھلائی ہے. کہتی تم بیوقوف ہو، کیا تم مان گئے ہو کہ تم نے کھلوائی ہے؟ کہتا ہاں میں نے یہ کہہ دیا. کہتی تم بیوقوف ہو، وہ دونوں کے دونوں ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں.
کیا تمہیں ان دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نظر نہیں آ رہا؟ وہ میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہے، مجھے لگا تھا وہ تمہیں پسند کرے گی، لیکن نہیں، اپنی آنکھوں سے پٹی کھولو اور دیکھو کہ وہ کیسی عورت ہے، یہ کہہ کے نا غصے میں وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر داتن اور ایڈم وہاں پہ بیٹھ کے نا مطلب بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہتا ہے آپ مجھے کیا کرنا چاہتی؟ کہتی میں تمہیں گروم کرنا چاہتی ہوں، تم اپنی پرسنالٹی کو چینج کرو، جیسے فاتح بن ٹھن کے رہتا ہے ویسے تم بھی رہو۔ کہتا ہے ایسے اس سے کیا ہوگا؟ کہتے تالیہ کی نظر تم پہ پڑے گی۔ کہتا وہ مجھے دیکھتی ہیں لیکن ایسے نہیں دیکھتی جیسے وہ فاتح سر کو دیکھتی ہیں، وہ صرف انہی کو پسند کرتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے پہلے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے، اس بندے کے پیچھے پڑنا ہے جو بندے نے اس کا میں نے فون سے دیکھنا ہے کہ اس نے فون میں کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ داتن کہتی تم میری بات مانو، دونوں کام کرو ساتھ۔ کہتا نہیں، پہلے مجھے اپنے کام پہ توجہ دینی ہے۔ ادھر ایک دن جو ہوتی ہے نا وہ فون پہ مطلب لگے ہوتے ہیں سارے کے سارے، تو ان کو نا اسرا کا میسیج آتا ہے کہ آپ لوگ لنچ پہ آئیں۔ تو یہ سارے علیحدہ علیحدہ آتے ہیں، تو راستے میں جو ہوتی ہے نا تالیہ اس کو ذوالکلفی کو میسیج کرتی ہے مجھے سب کچھ یاد آ گیا، ایسا کچھ خاص تو ہے نہیں میرے یادوں میں، ایسا ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو تمہیں ایک دم سے یاد آئے تو برا لگ جائے۔ تو پھر وہ ریسٹورینٹ آتا ہے، وہاں جاتی ہے تو وہاں پہ فاتح، اشر اور اسرا پہلے موجود ہوتے ہیں، اور تالیہ کو بھی لنچ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کہتی یہ فیملی لنچ تھا تو مجھے کیوں بلایا گیا؟ اسرا کہتی میں نے بلایا، تم لوگ اتنے مصروف رہتے ہو نا تو میں نے سوچا کہ تم لوگ الیکشن سے پہلے ایک لنچ ہی کر لو اکٹھا۔ کہتی ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے سر، ابھی تو ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ نے کون سا اسٹنٹ کرنا ہے جو آپ اوپر ہوں۔ پھر وہ بیٹھ کے نا لنچ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نا وہ اسرا کے کوئی بات کرتی ہے تالیہ کے خلاف، جیسے کہ کہتی تم نے اچھا نہیں کیا دیپ، حالانکہ اچھا تھا اور تم نے ایمان کو بھی برا ثابت کر دیا۔ تالیہ کہتی میں جانتی ہوں نہ تو ادیب اچھا انسان تھا اور نہ تھا ایمان، ہمیں ان جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اشر اس کو پھر سمجھاتا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہاں پہ کھلم کھلا بات نہ کریں۔ کہتے یہاں کوئی کیمرے نہیں ہیں۔ پھر وہ بات کرتے ہیں، لیکن فاتح یہاں پہ بھی نا تالیہ کا ساتھ دے دیتا ہے، تو اسرا کو بہت غصہ چڑھتا ہے، دیکھا اشر کو اشارہ کرتی ہے، دیکھو یہ اسی کا ساتھ دے رہا ہے۔ پھر وہ اپنے بچوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، جس میں آریانہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو کہتی آریانہ ہاں میں نے سنا ہے وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ فاتح کہتا ہاں اس نے تمہارا ایک پلے دیکھا تھا جس سے وہ تمہیں پسند کرتی تھی، تاشا آگا پوا۔ اسرا بھی کہتی ہاں تمہیں وہ پسند کرتی تھی، تمہاری بیٹی تھی، چاہے یہ باپ بیٹے دونوں ایک جیسے دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو ایک دم سے نا یہاں پہ نا تالیہ کو نا اپنے باپ کا کچھ یاد آ جاتا ہے، تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو فاتح کہتا کیا ہوا؟ کہتی کچھ نہیں، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ چلی جاتی ہے، وہاں پہ رونا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے باپ کو نا تیر لگا ہوتا ہے، اور وہ رو رہی ہوتی ہے پاپا آپ کو تیر لگا ہے، میں کیا کروں؟ کہتا کچھ نہیں بیٹا، تم جاؤ آگے چلی جاؤ، گاؤں میں چلی جاؤ، ورنہ یہ سپاہی تمہیں بھی پکڑ لیں۔ کہتی نہیں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں نے سنا ہے یہاں پہ کوئی جادوگر ہے وہ ہر قسم کا علاج کرتا ہے۔ پھر وہ ذوالکلفی کے پاس جاتی ہے، کہتی میرے باپا کو بچا لو۔ کہتا اچھا اگر میں تمہارے باپ کو بچاؤں گا تو وہ کیا کرے گا؟ کہتی تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ پھر وہ اپنے باپ کا اس سے علاج کراتا ہے، اس لیے ذوالکلفی نے اس کے باپ کو بھی شکار باز بنا دیا ہوتا ہے۔ تو تالیہ کو یہ یاد آتا ہے، اور اس کو یہ یاد آتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ کتنی اچھی تھی، میرے پاپا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے اور میں بھی، اب مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بڑی نڈھال سی واپس آتی ہے، تو سارے کے سارے اس کو دیکھ کے نا وہ حیران ہوتے ہیں، کیا ہوا تمہیں؟ کہتی کچھ نہیں سر، میں گاڑی میں جا رہی ہوں، آپ لوگ آ جائیں۔ فاتح بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اشر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ادب کا کرینہ ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت کھڑی ہو جانے کے لیے تو مرد کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اشر کے کھڑے ہونے پہ تو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن فاتح کے کھڑے پہ ہونے پہ اسرا کو بہت اعتراض ہوتا ہے۔ فاتح ایک دم سے کہتا ہے کہ میرا بھی لنچ ختم ہو رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ تو وہ اس کو اشر کو کہتی اس کے پیچھے جاؤ، کہتی آپ کا شوہر ہے، آپ نظر رکھیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ غصہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر وہ دیکھتا ہے کہ ابھی تک تالیہ جو ہے نا گاڑی کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور بڑی پریشان ہوتی ہے۔ فاتح جو ہے نا پچھلا دروازہ کھولتا ہے، ڈرائیور تالیہ ہمیشہ آگے بیٹھتی ہے، اس کو کہتا ہے پیچھے بیٹھو۔ کہتی کیوں سر؟ کہتی بیٹھو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے اپنے باپا یاد آ گئے۔ تو کہتے تم ان کو فون کر لو۔ کہتی نہیں کر سکتی، تو ان سے مل لاؤ۔ نہیں مل سکتی۔ کہتے ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ کہتی نہیں بتا سکتے۔ پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ ماضی کی یادیں ہوتی ہیں نا، جب سانپ بن کے ڈنکتی ہیں تو کیسا ڈنکتی ہے۔ ادھر نا ایڈم اس بندے سے نا کوئی مشہور رپورٹر ہوتا ہے سائمن فوسٹر نام کا، اس سے ملتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے، اگر آپ میرے ساتھ مل کے لیک کریں گے تو ہم کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے۔ کہتا ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔
اس میں بہت سے لوگوں کی آف شور کمپنیاں سامنے آئیں گی، تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ ایڈم اس کو دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا نام کیا رکھنا چاہتے ہو؟ دا ہانگ کانگ پیپرز، یہ کہہ کے نا وہ چلا جاتا ہے۔ ادھر جیسے ہی مطلب نا وہ جس کے گھر میں نا اس نے کام کیا ہوتا ہے، اب یہاں پہ دن بھی گزر رہے ہیں، جس میں تالیہ نے کام کیا ہوتا ہے نا، وہاں پہ نا وہ جو پروسیکیوٹر نظام ہے نا وہاں آتا ہے، وہاں پہ بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر میں کام کرتی؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم بھی بتانے کے لیے تیار ہیں سب کچھ۔ ادھر حالم کے بنگلے میں نا جیسے ہی وہ واپس آتی ہے تو کہتی ہے تمہیں پتہ ہے میرے خلاف پوری انکوائری ہو رہی ہے؟ کہتی ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو کیا کر رہی ہو؟ کہتی وہ میں نے کچھ کر دیا ایسا کہ اب کچھ بھی نہیں کر سکے گا کوئی میرے خلاف۔ کہتی لیکن تم نے غلط کیا ہے اپنے ساتھ سب کے سامنے آ کے۔ کہتی دیکھا جائے گا، یہ کہہ کے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ کہتی تم کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اتنی پاگل کیوں ہو گئی ہو؟ کہتی آج مجھے میرا باپ یاد آ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ ادھر کیمپین جو ہے نا شروع ہو رہی ہوتی ہے، 2-3 دن رہ گئے ہوتے ہیں، تو وہ سوچی جا رہے ہوتے کیا کریں ہم کیا کریں۔ کہتی سر میرے پاس ایک پلان ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ تھا جو کرنا چاہتی ہے کرو۔ پھر وہ اس سے نا کہتی کہ آپ اس کے ساتھ ایک ڈبیٹ کر سکتے ہیں؟ کہتا نہیں وہ میرے ساتھ نہیں کرے گا کیونکہ وہ مجھ سے قدمے چھوٹا ہے، اس چیز کے لیے مانے گا نہیں۔ کہتی چلے میرے پاس ایک اور طریقہ ہے۔ پھر وہ اسرا کے پاس جاتی ہے، اسرا کے پاس نا کوئی پن ہوتی ہے بڑی قیمتی، وہ اس کی کوئی آرٹ کلیکٹر دوست ہوتی ہے، اس کو دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ صوفیہ رحمان کو اپنی گیلری میں بلائیں۔ صوفیہ رحمان بھی آ جاتی ہے، ادھر یہ فاتح کو بھی بلا لیتے ہیں، پھر دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ فاتح اس سے ایک چند سوال پوچھتا ہے صوفیہ رحمان سے عام سے، جس سے لیکن وہ صوفیہ رحمان ان سوالوں میں پھنس جاتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آف شور کمپنیاں رکھتی ہے اور لوگوں کا مال لوٹتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فاتح ہٹ پہ چلا جاتا ہے اور صوفیہ رحمان نیچے۔ اب صوفیہ رحمان پریشان ہو جاتی ہے کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے، تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ نہیں اب یہ اوپر چلا گیا میں کیا کروں۔ تو کہتی مجھے اس لڑکی کے بارے میں اور خریدنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تالیہ وہاں سے واپسی پہ نا اپنی وہ بک جو ہوتی ہے نا بنگارا ملائی خریدتی ہے اور وہ آتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں گی کہ یہ کیا ہے۔ ادھر فاتح کے نا پھر وہ آ جاتا ہے الیکشن کا دن، جس میں وہ نا الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو سارے کے سارے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایڈم کو نا جیسے ہی اس دن ایڈم کا بھی اخبار چھپتا ہے جس میں اس کی نا وہ نیوز چھپنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ سائمن فوسٹر نے اپنے نام سے ہی وہ ساری نیوز لگا لی ہوتی ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ تالیہ کا فون کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، اب میں کیا کروں؟ کہتی مجھے یہ الیکشن کا آج کا دن ہے، مجھے فری ہو لینے دو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تم نے ووٹ ڈال دیا؟ کہتا ہاں میں نے ڈال دیا۔ فاتح سر کوئی ڈال لینا، اب ظاہر ہے وہ بھی کچھ بنیں گے تو میرے لیے کچھ کر سکیں گے۔ کہتی ہاں۔ پھر ایک دم سے نا وہ فاتح اس کے پاس آتا ہے، کہتا تم نے ووٹ دے دیا؟ کہتی ہاں میں نے تو دیا ہی نہیں۔ کہتی تم نے دیا کیوں نہیں ابھی تک مجھے ووٹ؟ کہتی کیوں آپ نے میرا ووٹ ان کیا ہے؟ تو یہ کہہ کے چلی جاتی ہے اور فاتح بڑا حیران ہوتا ہے، کام میرے لیے کر رہی ہے اور مجھے ہی ووٹ دینے کے لیے ایسے کہہ رہی ہے۔ پھر وہ باہر آتی ہے، سارے جو لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اپنے ملک میں اچھائی چاہیے یا نہیں، تو ہمیں اس کے لیے ایک ایسے ایماندار بندے کو ووٹ دینا چاہیے جو کر سکے سب کچھ۔ پھر اس کو ووٹ دے دیتی ہے فاتح کو بھی اور آ جاتی ہے۔ تو پھر رزلٹ کا سارے انتظار کرتے ہیں اور جب رزلٹ آتا ہے تو شور مچ جاتا ہے، ایک دم سے ٹی وی پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وان فاتح الیکشن جیت گئے ہیں اور اگلے پی ایم جو ہے نا وان فاتح ہی ہوں گے۔ تو ایک دم سے نا تالیہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور فاتح بھی اس کی طرف دیکھتا ہے اور دونوں مسکراتے ہیں کہ ان کا ایک اسٹنٹ جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب 1 ہفتے بعد وہ حالم کے بنگلے پہ بیٹھی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ احمد نظام جو ہے نا اس کے پاس آتا ہے، تو کہتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو اتنے حلیے بدل کے کام کرتی رہی ہیں کیوں کرتی رہی ہیں؟ کہتی کیوں ہمارے قانون میں کہیں لکھا ہے کہ کوئی لڑکی کام نہیں کر سکتی؟ تو وہ کافی مطلب اس کو مطمئن کر دیتی ہے، وہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ جب بیٹھتا ہے نا تو اس کا ساتھی پوچھتا ہے سر آپ کو کیا لگا کہ کیسی ہے یہ لڑکی؟ کہتا ہے یہ لڑکی کچھ ہو رہی ہے، اب اس نے گھر میں اپنے دیوار کے میں نے اس کی نوٹس کیا ہے کچھ ایسی پینٹنگ اتاری گئی ہیں جن کے نشان نہیں صاف ہوئے، اس کا مطلب یہ ایک آرٹ تھیف ہے، ابھی ہمیں اس کے بارے میں اور انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اب نہ تینوں بیٹھے ہوتے ہیں، ایڈم کہتا میرا مسئلہ بھی حل کر دیں۔ کہتی ہم الیکشن جیت کے ہیں، اب تھوڑا ریلیکس ہو گئے تو اب ہمیں نا تمہارا مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو وہ داتن کو کہتی تم نے ووٹ نہیں نہ ڈالا تھا؟ داتن کہتی نہیں، مجھے ایماندار حکومت نہیں چاہیے، اگر ایماندار حکومت آ جائے گی تو میں تو ظاہر چور ہوں تو میرا تو کام خراب ہو جائے گا نا، تم دونوں دو ایماندار حکومت کو ووٹ۔ پھر وہاں پہ وان فاتح کا نا انٹرویو آ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ، وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں
تو ایک دم سے وان فاتح کے ساتھ ایک ایسے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کوئی جرجیز بن ہشام ہوتا ہے، جو ایک کرپٹ انسان ہوتا ہے۔ تو تالیہ ایک دم سے حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے تو وعدہ کیا تھا وہ کسی کرپٹ انسان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو کیوں ملایا انہوں نے کرپٹ انسان کے ساتھ ہاتھ؟ وہ غصے میں اٹھ جاتی ہے۔ داتن کہتی ہے اور دو ایسے بندے کو ووٹ، اور دو۔ کہتی تم چپ کرو، میں پوچھ کے آؤں گی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ پھر وہ ایک دم سے نا وہاں سے اٹھ کے آ جاتی ہے۔ ادھر نا فاتح جو ہوتا ہے نا اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، تالیہ جب اس کے کمرے میں آتی ہے تو اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ تا شکر ہے تم آئی ہو تاشا، یہ لڑکا بالکل اچھی کافی نہیں بناتا، جاؤ میرے لیے کافی بناؤ، شکر ہے تم نے اپنی چھٹی ختم کر دی ہے۔ وہ ایک دم سے نا اس کو غصے سے گھوری تھی، کیا ہوا ہے تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اتی آپ نے پی ایل کے دفتر سے اتحاد کر لیا، اب پی ایل جرجیز بن شام کا نا دفتر ہے۔ اتا ہاں وہ ضروری تھا، الیکشن میں صرف 1 سال پڑا ہے اور ان کے پاس بہت سارا نا مطلب پیسہ ہے، وہی ہمیں دے سکتے تھے۔ کہتی آپ نے اس بندے کے ساتھ لحاظ کیا، وہ برا ہے، آپ جانتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، وہ کرپٹ انسان ہے۔ فاتح اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ضروری تھا، اب اگر ایسا نہیں کروں گا تو پھر مجھے اور 5 سال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ اس کو غصے میں کہتی ہے آپ نے ایک پرومس کیا تھا لوگوں سے کہ آپ اچھے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، اور آپ نے سب سے پہلے ہی ایک برے انسان کو ملا لیا۔ تو اس کے پاس پیسے ہیں، وہ مجھے جتوا سکتا ہے، اگر میں کچھ بنوں گا تو لوگوں کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بار بار اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ غصہ کر جاتی ہے۔ کہتی میں آپ کے لیے سامنے آئی، مجھے کیوں سچا بنایا تھا؟ مجھے آپ سچا بنا کے اب کیسے جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ مجھے کیوں اخلاقیات سکھا دی؟ میں نے اپنا یہ چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے، میرے پیچھے پروسیکیوٹر پڑ گئے ہیں، اور آپ خود کیا ہیں؟ اب وہ بھی تو ایسے ہی ہیں نا، مجھے کیوں تب ڈانٹا تھا جب میں نے ابول خرید کے دیے ہوئے پیسوں سے آپ کو خریدنے کی کوشش کی؟ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولی جا رہی ہوتی ہے اپنا پرانے زمانے کا۔ تو ایک دم سے کہتا ہے کیئرفل، کیا کیا بولی جا رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ چلا کیوں رہی ہو میرے اوپر؟ اچھا میں چلاؤں گی تو آپ مجھے نوکری سے نکال دیں گے؟ کہتا میں تمہیں چیئرمین صاحب غصے میں کہتی ہے، میرا نام تالیہ ہے، میں مراد راجہ کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کی شہزادی ہوں، اور آپ وانگلی کے غلام ہیں۔ میں نے آپ کو آزاد انسان بنایا تھا لیکن آپ نہیں ہیں، آپ مجھے کیا جاب سے نکالیں گے؟ میں خود آپ کی جاب چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور میں اپنے باس کے عہدے سے آپ کو فائر کرتی ہوں، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کیسے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ میں آپ کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گی، اگر میں آپ کو یہاں تک پہنچا سکتی ہوں نا تو یہاں سے نیچے بھی کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کے نا غصہ کر کے نا وہ وہاں سے نا واپس آ جاتی ہے۔ تو فاتح کہتا ہے اس کو کیا ہوا؟ مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ میرا کبھی ساتھ چھوڑے گی، لیکن یہ کیوں ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہے؟ ادھر جب وہ کتنی دیر تک واپس نہیں آتی نا تو ایڈم بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ان دونوں میں کیا لڑائی ہوگی۔ داتن ایک دم سے کہتی ہے پریشان مت ہو، وہ تالیہ ہے، تالیہ جو ہے نا ہر ایک کو نا تمہارے اس سیاستدان کو نا سنو کے اور ایک آدھی چیز چھوڑ کے واپس آئے گی۔ کہتا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، ان دونوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ کہتی تم نے چیئرمین بنایا تھا نا، بھگتو بیٹھ کے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ سلطان مرسل کے سوا کے جواب دے سکتے، یہ وہ مطلب باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ تو کہتی سلطان مرسل کے سوال بھی کتنے بونگے تھے جو تم نے تالیہ نے دیے تھے، شہزادی تاشا نے اس کو دیے تھے۔ کہتا کون سے سوال؟ کہتی وہی جو شہزادی تاشا نے شادی کی شرط کے لیے رکھے، تم نے اپنی بک میں لکھے تھے، خود ہی بھول گئے ہو؟ کہتا میں نے تو بک میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ کہتی وہ پڑھیے سامنے بک دیکھ لو۔ کہتا نہیں ایسا کوئی سوال نہیں تھے، لیکن وہ جیسے بک سٹارٹ میں کھولتا ہے اس میں 15 باب درج ہوتے ہیں۔ ایڈم کہتا نہیں 12 باب تھے، میں نے 12 باب لکھے تھے، 15 کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ 12ویں باب کا اینڈ پڑھتا ہے، اور تمام غلاموں کو آزاد کروا کے بندہ ہارا کی بیٹی ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار نکلی جنگل کی طرف، اور پھر نہ دیکھا کسی زیرف نے اس کو، شاید وہ بادلوں کے اوپر چلی گئی تھی یا اس کے جہانوں کے پار۔ پھر ایک دم سے وہ اگلا باب کھولتا ہے، باب نمبر 13، از آدم بن محمد، اور جب لوٹی شہزادی تاشا اپنے سفر سے اپنے مورخ کے ساتھ، تو دیکھا اس نے اپنے ملاقہ کو عجیب حالت میں۔ تو ایک دم سے ایڈم جو ہے نا یہ لائنیں پڑھ کے 13واں باب اور میرے اور شہزادی تاشا کے بارے میں لکھا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور لکھا بھی میں نے۔ وہ ایک دم سے کتاب کو پھینک دیتا ہے اور ڈر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو باب ہے نا یہیں ختم ہو گیا۔ میں نے کوشش کیا ہے کہ اس باب کو اسی میں کمپلیٹ کر دوں، کیونکہ چناؤ میں صرف چناؤ کے بارے میں ہی تھا، اس لیے اس میں کوئی اتنا خاص نہیں تھا، جتنا خاص تھا وہ میں نے آپ